بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب، اے میرے پروردگار، ان کو کہہ رہے تھے نا، اور کس کو پکار رہے ہو؟ یہ ہے علاج و پکار کے لائق، اور دیکھو میں کیسے اس کو پکارتا ہوں۔ یہ پکار کے لائق ہے، اور میری پکار بھی سنو کیسے اس کو پکارا جاتا ہے۔ رب حبلی، رب حبلی، اے میرے پروردگار، حبلی، ہیبا کر مجھے۔ ہیبا اس عطیہ کو کہتے ہیں جو بلا عوض ہوتا ہے، جس کا کوئی عوضہ معاوضہ نہیں ہوتا۔ حبلی حکمان، اے میرے پروردگار، ہیبا کر مجھے حکمن، فام صحیح، جامعیت بین العلم والعمل۔ حکمن کا معنی جامعیت بین العلم والعمل، جامعیت مضبوط فام عطا کر، حکمت عطا کر، اور حکمت کا معنی میں بتا چکا ہوں، وضع الامور علی مواضعہا، ہر چیز کو اس کے ٹھکانے پہ رکھنا، اسی کی تعبیر ہے جامعیت بین العلم والعمل۔ اور کیا ہے؟ فام صحیح، بالحقنی، اور ملا دے مجھے بالصالحین، ملا دے مجھے اعلی درجے کے لائق لوگوں سے، انبیاء عالی شان میں، ان میں ملا دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خاتمہ بالخیر کی دعا ہے، اور یہ بھی اظہار عبودیت ہے، ورنہ پیغمبر معصوم ہے اور خاتمہ علی الخیر یقینی ہے۔ امتوں کو ترغیب ہے کہ ایک تو قیامت کی فکر ہے۔ قیامت کی فکر کیسے؟ کہ اللہ تو میری زلات کو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے دنیا میں جامعیت بین العلم والعمل عطا کر، اور موت کے وقت میری روح کو رفیق اعلیٰ پہنچا دے۔ الحقنی بالصالحین کا کیا معنی ہے؟ بولو بولو، الحقنی بالصالحین کا کیا معنی؟ الحقنی، ملا دے مجھے بالصالحین، صالحین یہ نیچے لکھا ہے آپ کے پاس، اجعلنی مع الصالحین فی الدنیا والآخرہ، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الاحتضار، اللہم الرفیق الاعلی۔ یہ ایسی دعا ہے جیسے نبی پاک نے دعا کی تھی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، کہ اللہ مجھے رفیق کے اعلیٰ پہنچا دے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اور رفیق اعلیٰ مدینے میں نہیں ہے، رفیق اعلیٰ یہ جنت الفردوس ہے۔ تو آپ کا پاک وجود مدینے کی قبر میں ہے، رفیق اعلیٰ میں کیا چیز گئی ہے؟ روح مبارک۔ وہی حضرت ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں، الحقنی بالصالحین۔ سورہ یوسف نکالے آیت 101 جلدی۔ چار سو اکسٹھ۔ یہ حضرت یوسف کی دعا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ آگے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اللہ مجھے موت دینا، موت دینا ہم کو اسلام پر، والحقنی، اور موت کے بعد ملا دینا بالصالحین، اعلیٰ درجے کے لائق لوگوں کے ساتھ۔ یہ صالحین وہ درجاتی تقسیم والے صالحین نہیں، وہ چوتھا نمبر ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس لیے لغوی معنی ہے اعلیٰ درجے کے لائق لوگوں سے اعلیٰ درجے کے صالحین میں ملا دے۔ یہی بات حضرت ابراہیم نے کی تھی، آگے آ رہی ہے سورۃ النمل میں،
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. آگے آگے کیا بات ہے، پتہ تمہیں کوئی بھی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ حافظ اچھے ہو، حفظ اچھا ہے، لیکن تھوڑے عقل کی بھی ضرورت ہے. ہاں بھائی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. پیچھے سورہ آل عمران میں گزرا ہے توفنا مع الابرار، وہ بھی یہی دعا ہے، اور یہی دعا نبی پاک کی ہے، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. تو تمام نبیوں کی یہی دعا ہے، اور رفیق اعلی پہ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ تمام امت کے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، محدث، مفسر، لغوی سب متفق ہیں کہ رفیق اعلی المکان الذی یسکنون فیہا ارواح الانبیاء. رفیق اعلی وہ جگہ ہے جہاں ارواح انبیاء کا مستقر ہے. تمام امت متفق ہے. اور اب کویسچن تو بنتا ہے پوری امت سے جو کٹ جائے اس پہ بھی کویسچن تو بنتا ہے. قرآن و سنت کا بھی منکر اور پوری امت سے کٹنے والا، اس پہ بھی کویسچن سمجھ گیا نا کویسچن. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور کر دے میرے لیے لسان صدق، بول سچے، فی الآخرین پچھلوں میں. اس کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. کدھر گزرے؟ ہاں، میری بول اونچے کر دے، یہ بھی ہے لسان صدق فی الآخرین. لسانہ صدق کون سی ہے؟ لسانہ صدق ہے حل یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون. کیا سمجھے ہو؟ ہاں، فإنہم عدو لی الا رب العالمین. الذی سے جہاں تک یہ پورا مسئلہ الہ یہی لسان صدق ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی لسان صدق ہے. مسئلہ الہ، یہ مسئلہ الہ والی سچی زبان. میں نے بتایا لسان سے مراد کلام ہے، کلام صدق. اور یہ توحید کی سچی دعوت یہ پچھلوں میں بھی جاری رکھ. فی الآخرین کیا سمجھے ہو تم؟ لسان صدق ان کا معنی اچھی طرح سمجھو. کیا کہہ رہا ہوں؟ دعوت توحید یہی مراد ہے. لسان کلام سے عبارت ہے. صدق وہ ہے ہی میرا صدق، یہی سچے بول، سچا کلام، عدم سما والا، یہی مسئلہ الہ والا، یہی پچھلوں میں بھی رکھ. آپ کے حاشیے پہ کئی حوالے بھی ہوں گے. حوالہ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. مفسرین نے یہی لکھا اور حضرت کی دعا قبول ہوئی. دوسرے مقام پہ جو فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اور اسی رسول وہ اجابت دعا ابراہیمی ہے، یہی لسان صدق ہے. رسول پہ قرآن آیا اور قرآن جا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، والذی جاء میرا سچ قرآن ہے. تو یہی پیغمبر کی آمد کی دعا، پیغمبر پہ نزول قرآن والی دعا. تو حاصل کلام لسان صدق فی الآخرین کا معنی کہ اللہ جو میں نے سچ بولا ہے، یہ سچی دعوت دی ہے، میرے اس سچی دعوت کو پچھلوں میں بھی باقی رکھ. ہاں، دوسرا معنی جو کیا گیا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ لسان صدق سے مراد ہے الثناء الحسن، نیک نامی، سچی تعریف، نیکی کے کاموں پر تعریف. اور نیکی کا کام پھر مال وہی ہوگا کہ میری اس دعوت کے چرچے اور تذکرے پچھلوں میں بھی باقی رکھ.
اور مطلب کیا ہے؟ پچھلوں میں باقی رہیں گے، صدقہ جاریہ ہوگا، اس کا اجر مجھے بھی ملے گا۔ تو صدقہ جاریہ یہی ہے، من سنہ فی الاسلام سنتا حسنہ، اس کی خود آ گئی، من دعا الی الہدی فلہ اجر، جس آدمی نے ہدایت کی طرف ذریعہ بن گیا دعوت کا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس طریقے خدا پہ چلیں گے ان کو بھی پورا اجر ہوگا، اور جتنا ان کو ہوگا اتنا اس کو بھی ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ میری زبان کو باقی رکھ اور دعوت کو باقی رکھ۔ پھر آخرین، اور اس طرح آپ بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کل بھی پڑھا ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وہاں پر بھی یہی مفہوم تھا، وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور کر دے مجھے جنت النعیم، نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے۔ توجہ ہے، یہ رد ہے متصوفہ پر، بدمست متصوفہ جو جنت کی بھی تحقیر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی ضرورت ہی نہیں، فلانا بزرگ جنت میں کہتا ہے جنت کے لیے تو میں نے عبادت ہی نہیں کی، کہتے ہیں جنت کے لیے تو میں نے عبادت ہی نہیں کی۔ تو یہ متصوفہ کا مذہب ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بڑا ولی اللہ کون ہے؟ ہاں، یہ خلیل اللہ ہے، لیکن خلیل اللہ بھی کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ معلوم ہوتا ہے وہ مسئولہ کا معنی پڑا تھا کہ جنت ہی وہ چیز ہے جو مانگنے کے قابل ہے، جنت ہی وہ چیز ہے جو مانگنے کے قابل چیز ہے۔ تو پیغمبر بھی مانگ رہا ہے، تو اصل مانگنے کی چیز ہی جنت ہے۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ بغداد دیاں گلیاں جنت، سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں۔ ان کی بہت ساری میں نے نظمیں دیکھی ہیں، ان میں یہی بکواس ہے اور یہی بک بک ہے، جنت کی تحقیر پہ مبنی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، بغداد دیاں گلیاں جنت ہیں، سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں۔ اور میں مشرکہ وہ جنت تجھے ملنے بھی نہیں لگی۔ ہاں، وہ جنت پہ اللہ نے بورڈ لگا دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی شرک کیا اس پہ جنت حرام۔ صبح و شام تو اسے شہید کہتا رہے، اس پہ جنت حرام۔ اور جو بھی ابو بکر صدیق کا دشمن ہے وہ خنزیر، نیتن یاہو اور ٹرمپ سے بڑا مرتد اور کافر اور زندیق ہے، چاہے سفید داڑھی بھی ہو اور اوپر کالا دوپٹہ بھی ہو۔ اور جو ابو بکر صدیق کا دشمن، فاروق اعظم کا دشمن، حضرت عائشہ صدیقہ کو بکواس کرنے والا، وہ اتنا بڑا کافر ہے کہ نیتنیاہو اور یہ ٹرمپ جیسے 1000 کافر اکٹھے ہوں اس ایک خنزیر کے برابر نہیں بن سکتے۔ اور جو بے غیرت ملا اور جو بے دین ملا، جو زنداد کا ملا، ایسے مرتدوں کو شہید کہتے ہیں، اور ایسے انٹرنیشنل زندادکا کو شہید بتا کے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، وہ بھی انہی کے ساتھ کے مرتد ہیں۔ انہوں نے ادھر میڈیا پہ بیٹھے مولوی ہیں، مفتی ہیں، لکھ لعنت ہے تمہارے مفتی کہلانے اور تمہارے مولوی کہلانے اور مدرسوں کے ذمہ دار ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جو 60-70 لاکھ مسلمانوں کا قاتل ہے اور مباحدین کا قاتل ہے،
اور اصحاب پیغمبر کا دشمن ہے، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت عائشہ، حفصہ پہ تبرہ کرنے والا لعنتی ہے، اور کتاب و سنت کا باغی اور دشمن ہے، اس کو کہنا رحمت اللہ علیہ شہید اللہ مغفرت فرمائے۔ تو اب جو مولوی اور پیر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں وہ مولوی بھی مرتد ہے، وہ پیر بھی مرتد ہے۔ ہاں، دیوبندی کہلائے تب، کوئی اور کہلائے تب۔ اور زرداری اس بیماری کا نام ادھر کدھر آ گئی؟ زرداری یہ اس سے بھی بڑی مکاری ہے۔ ہاں بھائی، دیکھو جی، وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے ابے کو بخشش جوگا بنا دے۔ کیا معنی ہے؟ وَاغْفِرْ بِالْہِدَایَةِ وَالتَّوْفِیقِ لِلْایمان۔ ابھی بابا زندہ تھا تو زندہ مشرک کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے، اور جو مشرک مر جائے تو وہ جتنا شان والا مشرک ہو پھر بھی جہنمی ہے، اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں۔ نکالیں سورہ توبہ آیت 114۔ یہاں پر ذرا بات سمجھنی ہے، وَاغْفِرْ لِأَبِی، بخشش کے قابل بنا دے میرے باپ کو۔ کیا معنی ہے بخشش کے؟ یعنی توفیق ایمان دے کر، توفیق ہدایت دے کر، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّینَ، بے شک میرا باپ کٹر کافروں سے ہے۔ فتویٰ بھی ٹھوک ہے، اِنَّهُ كَانَ، ہاں باپ پہ فتویٰ لگانا بڑا مشکل ہے، اور شخصی تکفیر فرما رہے ہیں کیونکہ حجت پوری تمام ہو چکی ہے۔ جہاں پر کیا ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نہیں شان نبی کی اور ان کی جو ایمان لائے یہ کہ بخشش مانگے واسطے مشرکوں کے، بلو کانوا اولی قربا، اگر ہوں وہ مشرک اولی قربا قریبی رشتہ دار، بعد اس کے کہ تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ اب جواب سوال مقدر، ہمیں تو منع کیا ہے کہ ابراہیم نے تو مانگا تھا، فما کان استغفار ابراہیم، نہیں تھی استغفار ابراہیم کی اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے تک جو وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ۔ فلما تبین لہ، جب حضرت ابراہیم پہ واضح ہو گیا، کھل گئی بات کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اور ایمان لانے والا نہیں، تبرأ منہ، تو اس استغفار سے بھی حضرت ابراہیم نے برات کر دی، تبرأ منہ، برات کر دی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، دعا بھی کیا تھی کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، لیکن جب حضرت ابراہیم پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا ابا مہر جباریت والا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم نے تبرہ، اس سے بھی برات اختیار کر لی اور باپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگنا چھوڑ دی۔ کچھ سمجھ آئیے یا نہیں؟ ہاں خیال کرنا، وَاغْفِرْ لِأَبِی اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّینَ بَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ۔